بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة۔ ان کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ جس دن کانپنے والی لرز اٹھے گی، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والی آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی کہ جو کافروں کی روحوں کو شدت اور سختی کے ساتھ کھینچ نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو مومنین کی روحوں کو نرمی اور بشاشت کے ساتھ نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو آسمان سے اترتے اور اس پر چڑھتے وقت تیرتے پھرتے ہیں۔ بس فرشتے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور فرشتے اس کائنات میں اپنے رب کے ان اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں جو ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ خالق کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ ضرور بالضرور لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے اور ان کا حساب ہونا ہے۔ جس دن زمین پہلے سور پھونکے جانے پر لرز اٹھے گی، جو کہ سب کی موت کے لیے پھونکا جانے والا سور ہوگا، پھر اس کے بعد ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا جو کہ سب کے واپس جی اٹھنے والا سور ہوگا۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یعنی اس دن کافروں کے دل خوف کی شدت کے مارے لرز رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں اس منظر کی ہولناکی کو دیکھ کر جھکی اور ذلیل ہو رہی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا پھر تو اس وقت یہ لوٹنا خسارے والا ہوگا۔ یعنی یہ مر کر واپس جی اٹھنے کے منکر لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنی موت کے بعد جیسے ہم اس زمین پر زندہ تھے ویسے ہی لوٹائے جائیں گے؟ کیا ہم لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں پھر تو ہمارا اس طرح لوٹنا عنقریب نامرادی والا ہے اور جھوٹ ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، بس یکا یک وہ میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ بس ایک پھونک ہوگی تو وہ زمین کے اوپر زندہ نکل آئیں گے، جبکہ وہ اس سے پہلے زمین کے اندر تھے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طویٰ میں پکارا؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی کہ جب ان کے رب نے انہیں ایک پاک اور مبارک وادی طوا میں پکارا؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ فرعون کے پاس جائیں، یقیناً اس نے سرکشی اختیار کی ہے، بس کہیں کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، بس تو اس کی خشیت اختیار کرے۔ یعنی بس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا ہے، اور اس سے کہیں کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو نقائص سے پاک کریں اور ایمان کے زیور سے آراستہ ہو، اور میں تمہیں تمہارے رب کی اطاعت کی طرف رہنمائی کروں تو تم اس سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ چنانچہ انہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا دوڑ بھاگ کرتا ہوا۔ بس سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانیاں دکھائیں، عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ، لیکن فرعون نے اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی، پھر ایمان سے منہ موڑتے ہوئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی خاطر واپس پلٹا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ پھر اس نے جمع کیا سب کو، پس پکارا تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا و اعلیٰ رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عبرتناک عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو خشیت الہی رکھتا ہے۔ یعنی چنانچہ اس نے اپنی مملکت کی عوام کو جمع کیا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں ہی تمہارا وہ رب ہوں کہ جس سے اوپر اور کوئی رب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے دنیا و آخرت کے عذاب کے ذریعے انتقام لیا اور اسے اس کے جیسے سرکش لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ بلا شبہ فرعون اور جو کچھ عذاب اس پر نازل ہوا میں موعظت و عبرت ہیں ہر اس شخص کے لیے جو عبرت پکڑے اور باز آئیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے تو اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ یعنی اے لوگوں، کیا تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنا تمہارے نزدیک زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا؟ اسے تمہارے اوپر سائبان کی طرح اٹھایا اور اس کی چھت کو ہوا میں یوں بلند رکھا کہ جس میں نہ تفاوت ہے نہ ہی شگاف،
اور اس کی رات کو سورج غروب کر کے اندھیر بنایا اور دن کو اس کے نکلنے سے نمایاں اور روشن کیا اور زمین کو آسمان کے بنانے کے بعد بچھایا اور اس کے منافع اس میں ودیت کیے اور اس میں سے پانی کے چشمے پھاڑ نکالے اور اس میں نباتات میں سے وہ کچھ اگایا جسے بطور چارہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں پہاڑوں کو یوں گاڑ دیا کہ وہ اس کے لیے میخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں تمہارے اور تمہارے چوپایوں کی منفعت کے لیے پیدا فرمائی۔ بے شک قیامت کے دن تمہیں واپس سے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ پر ان چیزوں کے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر کام ہی آسان اور سہل ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى۔ پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو کام وہ کرتا رہا، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے۔ یعنی جب قیامت کبریٰ اور عظیم سختی آئے گی جو کہ دوسرا سور پھونکنا ہوگا، اس وقت انسان پر اس کے تمام اعمال خواہ نیک ہوں یا بد پیش کیے جائیں گے، تو وہ انہیں یاد کرے گا اور ان کا اعتراف کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے یوں ظاہر کر دی جائے گی کہ وہ اسے بالکل عیاں دیکھ رہا ہوگا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس جو حد سے بڑھ گیا ہوگا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی لہذا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر فوقیت دی ہوگی تو بلا شبہ اس کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی البتہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا تو یقیناً اس کا مسکن جنت ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، اس کے آنے کے وقت کے ذکر سے آپ کو کیا سروکار؟ آپ کے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے تو وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ یعنی اے رسول، آپ سے یہ مشرکین اس قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں جس کا آپ انہیں وعدہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کے علم سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس کا مرجع تو صرف اللہ عز و جل کی طرف ہی ہے۔ قیامت کے تعلق سے آپ کا کام بس اتنا ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے آپ اسے اس سے خبردار کرتے رہیں، اور جس دن وہ قیامت کو قائم ہوتے دیکھیں گے تو اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے
یہ گمان کریں گے کہ گویا کہ وہ دنیا کی زندگی میں رہے ہی نہ تھے مگر صرف اتنا کہ جتنا ظہر اور غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے یا پھر طلوع آفتاب سے لے کر نصف النہار تک کا وقت ہوتا ہے۔